کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے لیے خود ہی ذمہ دار ہوں، میں نے روٹی کمانی ہے، میں نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کرتا ہے، انجیل میں بھی کرتا ہے کہ بھئی ہم ساری مخلوق کو روزی دیتے ہیں، یہ کوے، چیلیں، چڑیاں، یہ کل کی روزی کی فکر کرتی، ان کو کل کی روزی نہیں ملتی۔ انسان کو کل کی روزی کے فکر میں مبتلا ہو کے چوری، ڈاکہ اور رہزنی کرتا ہے۔ تو لیکن انسان کے اندر جب معاشرتی طور پہ زوال آ جاتا ہے تو پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے میں اپنے لیے خود ہی کچھ کروں گا تو ہوگا، حالانکہ معاشرہ تو بنتا ہی اس لیے ہے کہ میں اپنی ضرورت کی فکر نہ کروں، عام میری فکر کریں تاکہ سب بھی فکر کریں، مجھے بجائے ایک آدمی میری فکر کرنے کی مجھے 2 آدمی مل جائیں گے فکر کرنے کی، آپ کو بھی ہم 2 مل جائیں گے آپ کی فکر کرنے کے لیے، ان کو بھی ہم 2 مل جائیں گے ان کی فکر کرنے میں، 10 آدمی ہو تو ہر آدمی کی دوسرے 9 آدمی فکر کر رہے ہوں گے۔ یہ تھا صحیح معاشرے کی بنیاد۔ اور خدا نے جو قانون بنایا تھا، نام تو ہم بہت اس کا لیتے ہیں، ساری دنیا میں عیسائی بھی نام لیتے ہیں، مسلمان بھی نام لیتے ہیں، یہودی بھی اس کا نام لیتے ہیں، ایشور بھگوان کے نام سے ہندو بھی اس کا نام لیتے ہیں، لیکن کرتے وہ نہیں ہے جو خدا چاہتا ہے۔ خدا تو یہ کہتا ہے کہ یہ زمین ہے، یہ جو گول میز ہے اس کو سمجھ لیں یہ ایک زمین ہے اور اس پہ 6 ارب انسان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم 6 آدمی ہو نا، اگر شریف آدمی ہیں تو میں کہوں گا یہ لیجئے آپ کھائیے، یہ چیز لیجئے، میں اچھی اچھی غذا آپ کو پلیٹ میں ڈالنے کی کوشش کروں گا، آپ میری کریں گے۔ اگر ہم یہ 6 ارب انسان اسی طرح بیٹھے ہوں اس کرۂ زمین کے بیس پر اور زمین کی ساری پیداوار یہاں بیچ میں پڑی ہوئی ہو اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کا خیال کر رہا ہو تو دنیا میں بھوک رہ سکتی؟ لیکن انسان جو ہے اکیلا اس لیے رہ گیا ہے کہ معاشرتی قدریں کمزور ہو گئی ہیں۔ کیوں کمزور ہو گئی ہیں؟ معاشرتی قدریں سکھائی جاتی تھیں یا استاد سکھاتے تھے اسکولوں میں، اب وہ نہیں سکھاتے۔ مرشد سکھاتے تھے اپنے طالبوں کو، اب وہ سلسلے بھی کمزور پڑ گئے۔ گھروں میں ماں باپ سکھاتے تھے، گھریلو زندگی بھی کمزور پڑ گئی ہے۔ اس لیے اب مذہب بھی لے دے کے کیا سکھاتا ہے؟ صرف یہ کہ وہ جو ہماری عبادات ہیں ان کی حد تک وہ بات کرتے ہیں، اور جس کا ثواب یہ ہوگا، اس کا جزا یہ ہوگی، اس کی سزا یہ ہوگی، اور جو اخلاقیات ہے، جو انسانی تعلقات ہیں، ان پر ہمارا مذہب بھی جو ہے آج خاموش ہوا ہے۔ جب اخلاقی قدریں کمزور ہو جاتی ہیں تو انسان میں نفسا نفسی ہو جاتی ہے اور پھر انسان قریب قریب رہتے ہوئے بھی جزیروں میں بٹ جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت ہی عمدہ مرحلہ آ گیا ہے اس گفتگو کا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ساری باتیں جو ہیں وہ کچھ اور سمتوں میں ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی اور شخصیت کا جو سب سے اہم پہلو ہے، ایک فنکار، ایک مصور اور ایک خطاط کا، وہ رہا جاتا ہے۔ یہ جو بات ہوئی ہے کہ انسان سے دور ہو گیا ہے، تو یہ ڈی ہیومنائزیشن جو ہے یہ پوری دنیا میں اس کا احساس کیا جا رہا ہے۔ تو فن کی سطح پر کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ مصوری میں سے بھی انسان غائب ہوا اور اس کی جگہ کچھ نقوش اور لکیروں نے لی؟ ایک حد تک، لیکن مصوری میں پھر بھی انسان موجود ہے، اور انسان کی اداسی اور تنہائی کی عکاسی بھی مصوری میں کی جا رہی ہے۔ اگر آپ آج کے دور کے نئے مصوروں کو، بڑے بڑے نام ان میں پکاسو وغیرہ آپ دیکھیں تو انسان کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی 2 بڑی جنگوں کے بعد وہ اس کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔ لیکن جو ڈی ہیومنائزیشن ہوئی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ علوم و فنون میں ہم نے سائنسز پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور جو سوشل سائنسز تھے، یعنی نیچرل سائنسز پر جو نیچرل سائنسز ہیں ان پر ہم نے زیادہ زور دے دیا، سوشل سائنسز پر نہیں جی۔ ٹیکنالوجی والی جو سائنسز ہیں جن میں ہند سے استعمال ہوتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، ان چیزوں پر اس کے مقابلے میں جو دوسری باتیں تھیں، جو میٹا فزکس تھی یا روحانیات تھی یا جو سماجیات تھی یا جو تاریخ تھی یا جغرافیہ تھا یا جو انسانیاتی علوم ہیں، ہیومینٹیز جن کو کہتے ہیں،
ان پر زور کم ہو گیا. ہمارے یہاں میں جب جوان ہو رہا تھا تو ہر لائق طالب علم دو چیزوں میں سے انتخاب کرتا تھا، یا وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا یا وہ انجینئر بننا چاہتا تھا. اور اس کا نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے معاشروں میں کہ جب سماجیات اور انسانیات یا انسانی علوم کمزور ہو جائیں یا فنون لطیفہ کی اہمیت پوری طرح سے تسلیم نہ کی جائے تو وہ علوم جو انسانوں کو جوڑتے ہیں اور جو انسان کو سینٹرل مرکزی مقام دیتے ہیں کائنات کو سمجھنے میں، کیونکہ اس سے پہلے انسان اس کا مرکز تھا اور آج جو ہے انسان کہیں پیچھے چلا گیا ہے، اور جو کچھ ہم اپنے اقتصادی مفادات کے تحت کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحولیات کا ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے، فضا گدلا گئی ہے، ہوا خراب ہو گئی ہے، جراثیم اس میں آ گئے ہیں، اوزون گیس کا جو سب ایٹماسفیئر میں ایک اتنا بڑا خلا آ گیا ہے، انفرا ریڈ ریز نیچے آ رہی ہیں، اتنا زیادہ پیٹرول استعمال ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری فضا جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اس میں انسان جو ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے اور مشینیں جو ہیں وہ اس کی جگہ لیتی جا رہی ہیں اور اس سے بڑی ہوتی جا رہی ہیں، اس سے بڑی ہوتی جا رہی ہیں، اس سے زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہیں. اچھا، تو اس صورت میں انسان کو دوبارہ مرکزی مقام پر لانا پڑے گا. اور وہ کون لاتا ہے؟ وہ ہمیشہ شاعر لاتے ہیں، ادیب لاتے ہیں، افسانہ نگار لاتے ہیں اور مصور لاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی یہ ایک دور اچھا ہے آ گیا کہ جی چلیے آپ نے ڈاکٹروں اور انجینئرز کو پیدا کیا، لیکن جب ان کو اخلاقی درس نہیں آپ نے دیا، اخلاقیات نہیں سکھائیں، معاملات میں ان کی ذمہ داریاں ان کو نہیں بتائیں، تو کیا نتیجہ نکلا کہ ڈگری بعد میں ملی ہے ڈاکٹر صاحب کو جس پر قوم نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے اور وہ پہلے بیرون ملک جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ڈگری بعد میں آ جائے گی، میں پہلے ہی چلا جاؤں. آپ نے یہ فیصلہ کب کیا کہ آپ ایک آرٹسٹ یا ایک مصور یا ایک خطاط بنیں گے؟ یہ میرا فیصلہ نہیں تھا، یہ میرے اندر خدا نے ہی کہیں ٹیلنٹ رکھا ہوا تھا. اور چونکہ میں پبلشروں کی فیملی میں سے تعلق رکھتا تھا، میرے بڑے بھائی نذیر چودھری صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ نے حسن نظر دیا تھا، تو میرے والد صاحب بہت خوش خط تھے، ان سے میں نے سیکھا. پھر میں نے باقاعدہ اچھے اچھے کاتبوں سے، خوش نویسوں سے زانوئے تلمس طے کر کے لڈو اور پگڑیاں بندوا کے باقاعدہ سیکھا. میرے استاد تھے محمد حسین شاہ صاحب جو نظموں کی کتابیں لکھنے میں خاص مہارت رکھتے تھے. تو اس صورت میں نے تعلیف میں خصوصی انہیں مہارت حاصل. تو میرے لیے یہ چیز جو تھی، یہ مجھے یوں سمجھیے کہ میں جیسے جیسے ہوش سنبھالتا گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ سنورتی گئی. میں نے جو اس میں خاص بات کی وہ یہ کہ میں چونکہ ایک مصور کے طور پر بہت جدید جو تحریکیں تھی دنیا میں مصوری کی ان سے واقف تھا. پہلے خطاطی یا پہلے مصوری؟ مصوری تو خطاطی تو چل رہی تھی ساتھ ساتھ، اس وقت ذہن میں نہیں تھا کہ یہ کوئی بڑا آرٹ بھی بن سکتی ہے. لیکن جب بڑا آرٹ بنا نا وہ تب بنا کہ جب میں نے مصوری سیکھی. اور چونکہ میں مصوری کسی مکتب سے نہیں سیکھ رہا تھا، میں ایک شخص سے سیکھ رہا تھا جن کا نام استاد اللہ بخش صاحب تھا. اچھا، بہت خوب. تو میں نے ان سے مصوری سیکھی، رنگ لگانے سیکھے اور انسان کا پیکر بنانا سیکھا. تو اس کے بعد لیکن میں چونکہ جدید ترین لٹریری اور آرٹسٹک جو موومنٹس تھی ان سے واقف تھا، اس لیے میرا بطور مصور کے جب پہلا کام شروع ہوا تو وہ بہت زیادہ جدید تر تھا. جدید تر میں بھی جدید تر تھا، عوام گارڈ جس کو کہتے ہیں. تو میں نے بعد میں یہ کیا کہ میں نے مصوری میں سیکھے ہوئے علم کو جو کچھ رنگوں سے، رقبوں سے، کمپوزیشن سے، ڈیزائن سے میں نے سیکھا تھا، ان سب کو میں نے جمع کر دیا خطاطی کے ساتھ اور ان دونوں کو ملا کے ایک مصورانہ خطاطی کے نام سے ایک نئی روش کی بنیاد رکھی. استاد اللہ بخش صاحب کا جو آپ کی اجازت سے جی ضرور، کہ استاد اللہ بخش صاحب کی جو تصویریں ہیں جی ان میں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے ان میں تو انسان غالب ہے. ان میں انسان بھی غالب ہے، ان میں جو ہے ماحول بھی بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے لینڈسکیپس بھی بنائے ہیں جن میں انسان ہیں بھی اور بعض میں نہیں بھی ہیں. لیکن مجموعی تاثر یہ ہے کہ مرکز کائنات انسان ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بعد کی تصویروں میں جیسے مثلا آپ نے جس روش کو اختیار کیا اس میں تو یہ چیز کیا سمبولک ہو گئی؟ نہیں،
اس میں سمبولک تو ہوئی، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو میرے یہاں ریئلزم کا اور سمبلزم کا اور ایبسٹریکشن کا ایک امتزاج ہے۔ اچھا، یہاں میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم آپ کی گفتگو کے ساتھ آپ کی مصورانہ خطاطی کے کچھ نمونے بھی ناظرین کو دکھائیں گے، اور کلام غالب جو حنیف رامے صاحب نے مصور کیا ہے اس کی ایک صورت تو یہ میرے پاس ہے اس وقت، دیوان غالب، جس پہ نہایت خوبصورت ایک، تو بلکہ کیوں نہ اسی مرحلے پہ ہم ناظرین کو اس میں شریک کریں جو آپ کی مصورانہ خطاطی کے نمونے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم حنیف رامے صاحب کی گفتگو بھی ساتھ ساتھ سنتے ہیں اور وہ تصویریں بھی، مصورانہ خطاطی کے نمونے بھی جو حنیف رامے صاحب کے مقلم کا شاہکار ہیں، دیکھتے ہیں۔ چغتائی اور اللہ بخش کی روایت کو حنیف رامے صاحب نے آگے بڑھایا اور کس طرح اس میں جدید رنگ کو پیدا کیا، یہ آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسم مبارک دیکھ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے 175 مختلف سٹائلز میں ایک لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا۔ 175 مختلف سٹائلز میں، اس کی الگ پوری نمائش ہوئی تھی، نمائش میں جگہ نہیں رہی تھی، اتنی زیادہ یہ تصویریں تھیں۔ ہمارے دوست صادقین صاحب نے اللہ کے 100 نام ایک طرح سے لکھے اور میں نے ایک لفظ محمد کا 175 مختلف انداز سے لکھا۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھ دیا۔ جی نیکسٹ۔ واللہ ذو الفضل العظیم، قرآن پاک کی آیت۔ جی یہ دیکھیے محمد، وہ پہلا محمد دیکھیے اور یہ محمد دیکھیے۔ اس کے مقابلے میں آپ صادقین صاحب کے دیکھیں گے، ماشاءاللہ ان کا بہت زبردست کام ہے، لیکن جہاں تک خطاطی ہے وہ ایک ڈھب ہے، ایک انہوں نے سٹائل ایجاد کیا، پھر ہر لفظ اسی میں لکھ دیا، وہ ایک پیٹرن ان کا رہا۔ لیکن صادقین صاحب بھی شاعر بھی تھے۔ ہر ایک ہی لفظ جو ہے وہ جتنی مرتبہ آپ کے سامنے آئے گا وہ ایک نیا انداز لیے ہوا آئے گا۔ جی اب جو یہ نیا یہ بھی اللہ کا لفظ ہے اور اس کے ساتھ۔ اچھا رامے صاحب، جب آپ یہ خطاطی کرتے ہیں تو رنگوں کے لیے کچھ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کون سے والے رنگ دیکھیے استعمال کروں؟ رنگ جو ہیں جب تصور مکمل ہوتا ہے، امیج جب آپ کے سامنے آتا ہے تو کچھ رنگ ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو ابتدا میں ایک رنگ سوچتا ہے کہ لال رنگ اس میں زیادہ ہوگا، اور ابھی تو ایک ہی رنگ آپ جو تصویریں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عمدہ خطاطی ہے۔ رامے صاحب اس خطاطی کے نمونے کے بارے میں کچھ فرمائیں گے؟ جی یہ بھی دیکھیے کہ اللہ کا لفظ بار بار اس میں آ رہا ہے، لیکن اللہ کا لفظ بھی ہر دفعہ ایک مختلف انداز سے آ رہا ہے۔ تو کوشش یہ کی ہے کہ جیسے انیس نے کہا تھا کہ لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو۔ تو یہ مضامین نو ہی ہے کہ ایک لفظ جو ہے اس کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ نے ویرائٹی رکھی ہوئی ہے، تو اس ویرائٹی کو اور خود اس کا یہ وصف بھی ہے نا کہ کل یوم ہوا فی شان۔ جی ہاں بالکل، کہ وہ ہر روز ایک نئے روپ میں جلوگر ہوتا ہے۔ تیسری دفعہ محمد کا لفظ آیا، اب آپ ان تینوں کو ذرا ذہن میں لائیے کہ بھی تینوں میں کیا جو پہلے دو لکھے ہوئے اور اس میں ایک ایک حرف الگ سے بھی دکھائی دے رہا ہے اور وہ ایک ٹوٹیلٹی میں مل کر حضور علیہ السلام کا نام بھی مکمل بنا رہا ہے۔ اب یہ رنگوں کا سلسلہ اس کے بعد شروع ہوگا، جو دراصل یوں سمجھیے کہ مصورانہ خطاطی کی دنیا بھر کی تاریخ میں اولین تصویروں میں سے یہ تصویر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ جیسے اس میں سرخ رنگ ہے، نیلا رنگ ہے، تو یہ کچھ سمبولک بھی؟ یہ سمبولک ان معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو وسعتیں ہیں اس کی، اور یہ دیکھیے اللہ، یہ ایک ہمارے صوفیاء میں بھی ہے کہ لا الہ، اس کے بعد اللہ پر وہ زور دیتے ہیں، ضرب لگاتے، تو وہ ضرب جو ہے یوں اس کو، جیسے ایک شہباز نے، ایک بڑے پرندے نے پر پھیلائے ہوئے ہیں ساری وسعتوں پر، جہانوں اور آسمانوں پہ چھا گیا ہو، اس طرح سے۔ یہ دیکھیے محمد کا یہ لفظ دیکھیے، اب اس میں یہ کیفیت ہے
کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے، لیکن کیفیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہی جو ہے وہ جیسے نازل ہوتی ہے ایک پیشن اور ایک شعلے کی صورت میں، ایک وجود میں ان کے اندر ایک قبولیت کے لیے ایک جگہ بنائی ہے، اور وہ جیسے غار میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیفیت ہے، بغیر اس تصویر کیے بغیر لفظ کی ساخت اس کی بیٹھک ایسے بنائی ہے کہ یہ معنی جو ہیں اس کے اندر پیدا ہو جائے. یہ بھی بہت ابتدائی تصویروں میں سے ہے. یہ درود پاک ہے ماشاءاللہ. جی. القادر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور پھر جس آیت میں یہ القادر کا لفظ آیا ہے وہاں اس کو بھی بیان کیا گیا ہے، اس کو بھی لکھا گیا ہے. یہ بھی کلمہ لکھا ہوا ہے. یہ سب سے پہلی تصویر ہے جو ہر دوسری تصویر سے پہلے یہ بنی، اور لفظ بھی بسم اللہ، اور اس میں ایک کالے رنگ سے ایک جگہ رکھی ہے جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ لفظ جو ہے وہ اس کالے رقبے سے نکل کے باہر وہ قدم جیسے آپ نے اندھیرے سے قدم تاریکی سے اجالے کی طرف، روشنی کی طرف. یہ آپ کی تصویروں میں پہلی تصویر ہے؟ یہ سب سے پہلی تصویر میری تصویروں میں نہیں، مصورانہ خطاطی کی پوری تاریخ میں یہ پہلی تصویر ہے جس میں خطاطی اور مصوری دونوں جمع ہیں. جی. یہ الگ بات ہے کہ لفظ کو لال رنگ سے لکھ دیا ہو کسی نے، لیکن یہ دیکھیں پوری سورہ فاتحہ جو ہے وہ لکھی، اس میں مختلف کلمے ہیں، اردو رسم بھی ہے، فارسی، عربی، اور رنگ بھی ہیں، رقبے بھی ہیں، لکیریں بھی ہیں، حروف بھی ہیں الگ سے، اور مل کر وہ لفظ بھی بنا رہے ہیں. بہت خوب. یہ پوری سورہ فاتحہ ہے. جی. یہ اللہ اکبر لکھا ہوا. جی ناظرین، اب یہ آپ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن نصر الرحیم، من اللہ و فتح قریب. یہ اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے. جی. یہ اب اللہ کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں. جی. اب یہ المتکبر جو ہے اس کے لیے دیکھیں رنگ جو ہیں کون سے چنے ہیں، لال رنگوں میں اور انابی رنگوں میں اور بنفشی رنگوں میں، اور وہ کیفیت جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی شان جو جلال جو ہے وہ اس کو اظہار جس کا ہو سکے. جی. یہ چاروں مشہور کل جو ہیں یہ ان کی ایک تصویر ہے. کل یا ایھا الکافرون، پوری صورت اس میں لکھی ہوئی ہے. اس میں آپ نے موو کلر پر یہ دست شہادت ہے. یہ ایک طرح سے حضرت حسین علیہ السلام کی قربانی کا جو مقام ہے اس میں جو ایک ہاتھ انسان کا جو ستاروں اور چاند اور سورجوں سے بھی بلند ہو گیا ہے، لیکن اس کے غم میں چاند بھی ایک طرح سے جو ہے وہ لہو بن چکا ہے، اور اس میں سے خون کے قطرے اتر اتر کے ہاتھ پر آ رہے ہیں. زمین اور آسمان جو ہے اس غم میں، اور پورا انسان جو ہے اس میں وہ شامل کیا گیا ہے. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، اور جو اس کی ہتھیلی میں نور ہے وہ ید بیضا کا تصور جو ہے قرآن میں اس سے وہ نشاندہی کر رہا ہے. جی. یہ خاتون ہے جو چاند میں ایک جو چاند کا جادو ہے اس کی اسیر ہوئی ہیں اور اس کو دیکھ رہی ہیں. یہ غالب کی تصویر ہے جو غالب کی اپنی شبیہ بنائی ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے. اچھا، اس کے پس منظر میں یہ شعر ہے. جی. اصل میں یہ نیچے نظر نہیں آ رہا، لیکن ہر چیز کے لیے نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں. یہ وہ شعر ہے. اچھا. یہ بھی اس کے بعد آنے والی تصویر غالب یہ بھی غالب کی تصویر ہے. اس کے پس منظر میں کون سا شعر ہے رامے صاحب؟ سرو سنوبر، سائے کی طرح ساتھ پھریں سرو سنوبر، تو اس قدر دلکش سے جو گلزار میں آوے. جی. یہ اس کا بڑا مشہور شعر ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر ہم پر مصیبتیں اتنی زیادہ آئی ہیں، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئی.
غالب ہی کے سلسلے کا ایک یہ کس شعر کی بنیاد پر ہے؟ یہ اتنے میں یہ آ گیا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گلیوں میں میری ناش کو کھینچے پھرو کہ میں جان دادائے ہوائے سرے راہ گزار تھا۔ وہ کھینچنے کا امپریشن جو ہے اس میں موجود ہے۔ جی یہ خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، اور وہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں۔ وہ دیکھیے اس کے ہاتھوں کی جنبش سے پھول کھل رہے ہیں، اور اس کے پیروں کی بجائے نیچے جڑیں ہیں، جیسے وہ انسان اگ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ایک وہ جسے دفنا دیا تھا وہ ایک گلو گلزار کی شکل میں لیڈی ارتھ، یعنی زمین، مادر زمین جو ہے وہ ایک طرح سے اس کی شکل بیان کی گئی۔ جی ناظرین، اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو دیوان غالب کی تصویریں یا ان کے اشعار پر بیسڈ تصویریں ہم نے ابھی دیکھی ہیں، یہ ان تصویروں سے جدا ہیں جو دیوان غالب کے اس نسخے میں شامل ہیں جو آپ نے مصور ایڈیشن یہ دیوان غالب کا یہ نسخہ جو تھا یہ کوئی 1965 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں تصویریں لائن ڈرائنگز میں تھیں، کہیں کہیں مختصر سا رنگ بیچ میں کہیں لگا تھا، تو میں نے دوبارہ 12 تصویروں کا ایک سیٹ بنایا۔ اچھا، 2 فٹ 4 فٹ سائز کا، جس میں پینٹنگ کے ساتھ نیچے میرے اپنے ہاتھ سے خطاطی بھی اس شعر کی گئی۔ تو اس میں کچھ تصویریں تو اس کتاب میں بھی ہیں، شامل ہیں جی، لیکن کچھ نئی بھی ہیں۔ جی اچھا یہ فرمائیں رامے صاحب کہ آپ کی تصویروں میں مخروطیت بہت زیادہ ہے، اس کا کوئی خاص سبب ہے؟ مخروطیت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ نوکیلی تصویریں ہیں۔ نوکیں دیکھیں، نوکیں نہیں ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قوسیں زیادہ ہیں اور نوکیں کم ہیں، اور قوس اور یہ جو لگانا ہے، خط لگانا ہے، بہت اب کم ہو گیا۔ ہمارے یہاں چغتائی صاحب کے بعد یہ چیز بڑی نایاب ہے۔ چغتائی صاحب کے ہاں تو قوسوں کا بہت زیادہ، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو میرے یہاں بھی قوسوں کا کافی آپ کو افراد میں ملیں گی۔ اور مخروطی شکلیں، مخروطی جو سلسلہ ہے اصل میں جو بعض جو بنیادی فگرز ہیں، مثلا تکون ہے، مربع ہے، گول ہے، دائرہ ہے، ان کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہے۔ تکون جو ہے وہ استقامت اور پہاڑ کا ایک طرح سے علامت ہے۔ تو میری جو تصویروں میں جسامت جس کو کہتے ہیں، ویٹ اور والیوم جو ہے وہ پیدا جب چاہتا ہوں میں کرنا، تو پھر میں اس بنیادی جو ایک شکل ہے تکون کی، اس کو میں استعمال میں لاتا ہوں۔ ویسے عمومی طور پر یعنی آپ کی ساری تصویروں کا جو مجموعی تاثر ہے وہ گرینجر کے بجائے نزاکت کا تاثر ہے۔ دیکھیے، اسی لیے میں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ گرینجر جو ہے میں اس طرح سے نہیں پیدا کرنا چاہتا کہ بھئی میں اس میں وہ ایک بڑکیلا لباس یا کوئی میں اس میں کوئی گھوڑے پہ چڑھے ہوئے لوگ دکھاؤں۔ میں تو جو مصوری ہے اس میں یہ سوچتا ہوں کہ جو انسان کی وہ صلاحیتیں ہیں جن سے محبتیں عبارت ہیں، جن سے پیار عبارت ہے، دوستی عبارت ہے، ان کو میں زیادہ اہمیت دوں۔ اور میری ساری زندگی بھی جو ہے دراصل وہ اسی کام میں صرف ہوئی ہے اور ہو رہی ہے کہ جو بظاہر کانفلکٹ ہے، کانفلکٹ کو کم کیا جائے۔ کانفلکٹ کے بغیر ڈرامہ نہیں بنتا، لیکن کانفلکٹ کا انجام جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہارمنی پیدا ہونی چاہیے، ایک وحدت پیدا ہونی چاہیے۔ اس وحدت کو جب آپ پیدا کر دیتے ہیں تو پھر وہ کانفلکٹ جو ہے وہ اتنا تیکھا نہیں رہتا۔ اچھا، جو بے چہرگی جو ہے، جی سوری، اچھا وہ رامے صاحب آپ سے ایک سوال راشد محمود صاحب نے پوچھا تھا لاہور سے کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر نہیں کیا، اور کیا وجہ ہے، کیا لیڈرشپ کی کوئی کمی ہو گئی ہے پارٹی میں؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب قائد اعظم کے بعد وہ لیڈر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ عوام کو متاثر کیا، اور وہ بہت ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ ان کو ایک ایسے کارنامے کی وجہ سے غیر ملکیوں نے بھی اور ہمارے یہاں بھی کچھ عناصر نے ایک
ان کا انجام جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح ہوا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے سیاست کے اندر ایک تفریق آ گئی ہے مستقل قسم کی کہ یا لوگ ان کے مخالف ہیں یا لوگ ان کے حامی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ان کی بیٹی بے نظیر صاحبہ نے بڑی ہمت سے، بڑی دانائی سے، بڑی محنت سے اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ بھئی ہمارے ملک کے حالات اس طرح کے ہیں کہ کبھی سیاسی حکومت آتی ہے، پھر ایک فوجی حکومت آ جاتی ہے۔ آج کل فوجی حکومت کے زیادہ زور ہے، اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی جمہوریت بھی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آج جس طرح کے مسائل ہمیں درپیش ہیں اس میں پوری قوم کے ساتھ ایک یکجہتی کا عمل ہونا چاہیے۔ میں دنیا پھرا ہوں، میں ساؤتھ افریقہ گیا، ہم ملے وہاں منڈیلا صاحب سے۔ اب نیلسن منڈیلا صاحب، جی نیلسن منڈیلا، نیلسن منڈیلا، جی، اور ہم ساؤتھ نے ان سے افریقہ کے پوچھا قائد اعظم کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو بلیک پاپولیشن ہے، کالی آبادی ہے، ان کے جو علاقے ہیں ہم پھرے ہیں وہاں شینٹی ٹاؤنز میں، ان کو تو بہت ہی زیادہ حقوق چاہیے اور وہ بہت غربت میں اور افلاس میں بس رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ جو گورے لوگ ہیں یہ ان کے پاس ساری دولت ہے، تو یہ کیسے آپس میں گھال میل ہوگا؟ انہوں نے کہا دیکھیے اگر ہم آپس میں دشمنی رکھیں گے تو یہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ اب ہم نے ایک کمیشن بنایا ہے جس کو انہوں نے کہا کہ اس کا نام ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ کس سے کیا زیادتی ہوئی اور ہر کوئی خود اقرار کرے گا کہ ہم سے کیا زیادتی ہوئی اور پھر معافی مانگے گا جس نے زیادتی کی ہے۔ اس سے ہم اپنے ملک کو ہم دوبارہ ایک مرہم مہیا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر بھی ہمیں ایک ایسے مرہم کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ جب اتنی دنیا ہماری مخالفت پہ ہے، عالم اسلام کی کتنی مخالفت ہو رہی ہے، اور اس میں ہم آپس میں بھی جڑ کر نہ بیٹھیں، مسلمانوں کے اندر بھی اتحاد نہ ہو اور پاکستانیوں کے اندر بھی اتحاد نہ ہو، تو کتنے دکھ کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوبارہ محبت کی روش رکھیں، اور یہ جو ہم نے ملائیت کو اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے، جتنے پہلو ہیں جی ان پر تو ایسی کئی نشستیں درکار ہیں گفتگو کے لیے۔ تو اگرچہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کی جو لائیو نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن ہے اس میں وقت کی کمی نہیں ہوتی، لیکن جب آپ جیسا مہمان ہوتا ہے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھے تو 3 گھنٹے کا وقت ہے، جی بالکل ہمیں بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ میں تو اصل میں روحانیات پر، تصوف پر، قرآن کی تعلیم پر بات کرنا چاہتا تھا، اور بات تو ایسے ادھر ادھر ہی ہو گئی۔ ہاں، لیکن آپ کی باتوں سے یقیناً ہمارے ناظرین نے، ہم نے بہت استفادہ کیا اور بہت بصیرت کا سامان ہوا، آپ کی زندگی کے بارے میں معلومات اور آگہی حاصل ہوئی، آپ کی کتابوں سے متعلق پتہ چلا، آپ کے خیالات، نظریات اور زندگی سے جو کچھ آپ نے سیکھا اس کا اظہار آپ کے ایک ایک لفظ سے اور آپ کے ایک ایک انداز سے ہو رہا ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ آپ سے بھی مزید گفتگو کی جائے، لیکن ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے بہت شکریہ کے ساتھ میں ان دوستوں سے بھی معافی چاہتا ہوں جنہوں نے سوال کیے تھے، میں جواب دینا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے پھر، لیکن ان کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ بین السطور میرا خیال ہے کہ انہیں ضرور مل گئے ہوں گے۔ جی بالکل۔ تو رامر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، حنیف رامر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ان سے ملاقات کی، ان سے سوالات کیے، ان سے آپ کا مکالمہ ہوا، تو یقیناً آج کی یہ نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن آپ کو بہت دیر تک یاد رہے گی، اور اس گفتگو میں جو سوالات ابھارے گئے ہیں وہ آپ کے ذہن کو بہت دیر تک توانا اور متحرک رکھنے کا سامان بنیں گے، اور کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی نشست، کوئی بھی موقع جس میں کچھ سوالات اٹھا دیے جائیں وہ زندگی میں بہت زیادہ ثمرور ہو سکتا ہے۔ جی شگفتہ صاحبہ، ہم ناظرین سے اجازت لیں۔ بالکل ناظرین، اگلے جمعے آپ کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مجھے شگفتہ شہزاد کو اور میرے ساتھ ڈاکٹر زاہد منیر عامر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔